ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر اسرار احمد، جو پیشے کے لحاظ سے MBBS ڈاکٹر ہیں، مرکزی انجمن خدام القرآن، تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت پاکستان کے بانی ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ کیا اسلام کسی ریاست میں نافذ کرنے والی چیز ہے یا عمل کرنے والی؟ ان دونوں میں میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام پر عمل کرنا ہی اس کو نافذ کرنا ہے۔ اور اگر آپ سے یہ دریافت کیا جائے کہ اسلامی نظام ہے کیا، تو آپ اس کے جواب میں مختصر طور پہ کیا کہیں گے؟ اسلامی نظام یہ ہے کہ جس کے لیے عنوان ہے جامع خلافت، وائسجرنسی، یہ تسلیم کیا جائے کہ حاکمیت اللہ کے لیے ہے، اللہ اور اس کا رسول ان کے آراء بالا تر رہیں گی ہر حال میں، لیکن ود ان دی سرکل آف دیئر انجنکشنز آف دی قرآن اینڈ دی سنہ، باقی جتنے معاملات ہیں وہ عوام کے ہیں۔ امرہم شورا بینہم، وہ آپس میں مشورے سے وہ معاملات طے کر سکتے ہیں۔ کیا پاکستان کے دستور کے مطابق حاکمیت اللہ تبارک تعالیٰ کی نہیں ہے؟ بالکل، لیکن اس کے آگے ایسی رکاوٹیں ہیں کہ وہ مؤثر نہیں ہے۔ مثلا اس کے حوالے سے ایک مقدمہ دائر کیا گیا سپریم کورٹ میں کہ یہ جو سزا ہے کہ جس شخص کو سزا ہو چکی ہے پھانسی کی، سیشن سے بھی، پھر کنفرم ہو گئی ہے ہائی کورٹ سے، پھر کنفرم ہو گئی سپریم کورٹ سے، پھر بھی صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو کمیوٹ کر دیں، یہ خلاف اسلام ہے۔ کسی کو اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا قاتل کو، سوائے اس کے لواحقین کے۔ سر، اگر ہم اس میں ترمیم کر لیں اور صدر کا جو یہ اختیار ہے 1973 کے آئین سے اس کو نکال دیں اور پارلیمنٹ آپ کی اس بات کو تسلیم کر لے، تو پھر یقیناً ایک خرابی نکل جائے گی۔ آپ کے نزدیک قرارداد مقاصد کی حیثیت اس وقت کیا ہے؟ اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ یعنی اگر کسی سنیما کا آپ نے افتتاح کرنا ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرا لیں۔ قرارداد مقاصد کی موجودگی میں کیا آپ سمجھتے نہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جہاں پہ حاکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے؟ ایک شرط پوری ہوتی ہے نظری طور پر، وہ بھی عملی طور پر نہیں، اور دوسری یہ کہ اگر اس قرارداد مقاصد میں صرف ایک جملہ ایڈ کر دیا جائے that it will take precedence over the whole of the constitution۔ آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، قرارداد مقاصد کے بارے میں یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ اس کو دستور کے باقی تمام آرٹیکلز کے اوپر پورا دستور پر سبقت حاصل ہے۔ اب شرط کے بعد عمل کی جانب چلتے ہیں۔ جی، اس کو ماننے کے بعد موجودہ نظام میں کیسے اسلامی ریاست جنم لے گی؟ اس کے لیے دو راستے آپ کے دستور میں تجویز کیے گئے۔ نمبر ایک، طے کیا گیا دفعہ 227 میں، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اور یہ اس چیپٹر کا حصہ ہے کہ جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے عنوان سے آپ کے ہاں چیپٹر ہے پورا، کہ اس کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا فنکشن کیا ہوگا، کہ وہ سپروائز کرے گی کہ کوئی قانون یہاں پر کتاب و سنت کے منافی نہ ہو، نہ بنے۔ لیکن کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو رپورٹ پیش کرے گی اس کا کیا حشر ہوگا؟ دی دستور از سائلنٹ، اس میں ترمیم کر لیں گے، وہ نہیں کی گئی نا۔ اس سے نہیں، ہم بات دیکھیں، ہم ایک اس میں ترمیم کر لی جائے ڈاکٹر صاحب، تو میں خود سمجھتا ہوں کہ چند ترمیموں سے نفاق کا، منافقت، یہ میں اس کو دستوری منافقت کہتا ہوں۔ منافق وہ شخص ہوتا ہے کہ جو قانوناً مسلمان ہے، حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہوتا ہے۔ تو ہمارا دستور منافقانہ ہے، نظام کافرانہ ہے۔ سر، اگر نظام کافرانہ ہے، آپ اور میں اور یہ سب لوگ جو یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جب یہ فوت ہوں گے تو پھر ایک عالم دین کھڑا ہوگا اور وہ نماز پڑھے گا ان کی جنازے کی، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ جو پیدا ہوئے تو ان کے کان میں اذان ہوئی، جو فوت ہوں گے تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان لوگوں میں سے میں دو قسمیں کروں گا۔ ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس نظام کو مینٹلی ریکنسائل نہ کریں، سپورٹ نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب، باقی جن لوگوں نے اس نظام کو تسلیم کر لیا ہے اور اسی کے اندر وہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بڑی آسانی سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، پاؤں پھیلا کر سوتے ہیں، اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں، ان کو میں کہوں گا وہ بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں ایسے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر 6000 سے زیادہ یونین کونسلز ہیں، ان میں لوگ بستے ہیں،
ان لوگوں کو آپ مسلمان سمجھتے Legally, ہیں؟ they are all Muslims, I always said. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں لیگل نہیں پوچھ رہا، میں ڈاکٹر اسرار احمد سے اس کی رائے پوچھ رہا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ لیگلی دے آر مسلمس، لیکن ایکچولی فاسق ہیں، فاجر ہیں، غیر متقی ہیں، غافل ہیں، ناواقف ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ فاسق اور فاجر بھی ہیں، لیکن ہے مسلمان۔ سوال یہ پیدا ہوگا سر کہ پاکستان میں کتنی مساجد ہوں گی آپ کے خیال میں؟ میرے علم میں تو نہیں ہے، میرے پاس کوئی statistics لاکھوں کے نہیں قریب ہے۔ تو ہوں گی اگر ہم متعارف رویہ اختیار کریں تو۔ کیا وہاں پہ کوئی پابندی تھی علماء کرام پہ کہ آپ لوگ مساجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے اور لوگوں کو دین کی طرف متوجہ نہیں کر سکتے؟ کوئی پابندی نہیں تھی سر۔ اگر پابندی نہیں تھی تو کیا وجہ ہے کہ آج لوگ غافل بھی ہیں، ناواقف بھی ہیں؟ کہاں پہ جس ریاست کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، کہاں پہ جس ریاست کو اس لیے مارز وجود میں لایا گیا کہ وہاں پہ لوگ جا کے اپنے دین کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں گے۔ علماء کرام بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن اصل میں جو کاؤنٹر فورسز ہیں، جو مغرب کا جو ایک تہذیب ہے ہمارے اوپر، اس کی جو چھاپ پڑ چکی ہے، مذہب میں مغربی تہذیب کی چھاپ آپ پر اس ملک میں کب سے پڑنی شروع ہوئی؟ جب سے انگریز فاتح کی حیثیت سے آیا، جب انگریزی تہذیب کا سیلاب آیا، انگریزی علوم کا سیلاب آیا، سائنس کا سیلاب آیا، تو یہ ساری چیزیں اتنی اوور ویلمنگ تھیں کہ، اور ساتھ ہی ساتھ مشنریز چلے آ رہے تھے ان کے جلوں میں کہ کنورشن ہو سکتی تھی پورے ہندوستان کے اندر۔ پادری فاؤنڈر نے کلکتے سے لے کر دلی تک تمام علماء کو شکستیں دی ہیں مناظروں کے اندر۔ وہ تو بعد میں دلی میں پھر اس کو مناظرہ کرنے کے لیے مل گئے، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شکست دی اس کو، پھر وہ یہاں سے بھاگ گیا۔ ان حالات میں علماء نے طے کیا کہ ہم اس مین دھارے کا مقابلہ کرنے کے حق میں نہیں ہے، اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے۔ آخر حقائق کو دیکھنا چاہیے، ان کی طاقت کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے۔ اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی تو ہم محکوم ہی کیوں ہوتے ہیں؟ لہٰذا انہوں نے ڈیفینسو رول اختیار کیا، کونوں کھدروں میں جا کر بیٹھ جاؤ، قال اللہ قال الرسول کی آوازیں بلند کرو۔ جس بات کا اثر مسلمانوں پہ ہوا اسی بات کا اثر ہندوؤں پر کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے اپنی ثقافت، تہذیب، اپنا دین کیوں نہیں چھوڑا؟ ہندو جو ہے اس کے لیے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کوئی نئی چیز آ گئی، وہ پہلے بھی غلام تھا، اب بھی غلام، لہذا اس کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں تھا۔ اس نے انگریز کو ویلکم کیا، انگریزی تہذیب کو ویلکم کیا، انگریزی علوم کو ویلکم کیا، انگریزوں نے ان کو بڑھایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے لیے خطرہ نہیں بنیں گے، یہ مسلمان خطرہ بنیں گے۔ اور انڈین مسلمان نامی کتاب کیوں لکھی گئی تھی؟ کہ چونکہ ہم نے ان سے چھینا ہے، یہ تھے یہاں کے رولرز، اس لیے ان کے اندر ایک باغیانہ جذبہ موجود ہے۔ یہ تھی وجہ کہ ہندو آگے بڑھ گیا ہم سے، اور ہمارے ہاں پھر سیکنڈلی ایک ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا۔ ایک رائے یہ ہوئی کہ دیکھو بھائی، جو حقائق سامنے آئے اس سے منہ چرانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ مغربی تہذیب کو بھی دیکھیے، مطالعہ کیجئے، مغربی علوم بھی پڑھیے، اس میں جو صحیح ہے اختیار کیجئے، جو غلط ہے چھوڑ دیجیے۔ ایک رائے یہ بنی کہ نہیں، نان کوآپریشن، ایبسولوٹ نان کوآپریشن۔ واپس چلتے ہیں 1947 سے 2005 تک، آپ سمجھتے ہیں کہاں روکا گیا اس ملک میں دین کی تبلیغ سے؟ دین کی تبلیغ سے تو کہیں نہیں روکا گیا، لیکن دین اصل میں دو حصوں کا نام ہے۔ دین ایز اے مذہب مینز نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شراب حرام، سور حرام، یہ فلاں فلاں، نماز، اچھا نکاح ہوگا، طلاق کے یہ قوانین، ایک یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں مذہب۔ اٹس ناٹ دین۔ دین ہے ایک مکمل نظام زندگی، the total political socio-economic system according to Allah's deen, that is deen۔ تو دین سے تو روکا گیا۔ 1947 کے بعد مداخلت کہاں ہوئی؟ نظام کے بارے میں مداخلت ہوئی ہے، مذہب کے بارے میں نہیں۔ پہلی مداخلت ہوئی ہے جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ جو نمایاں ہے، جیسے میرے نزدیک پہلی مداخلت لیاقت علی خان کا قتل ہے۔ اس کے بعد مخالفت شروع ہوئی یہاں کے مغربی تعلیم یافتہ طبقے سے۔ کس کا اسلام نافذ کرو گے؟ شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، اہل حدیث کا، جماعت اسلامی کا، خود اسلام۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ایک مذہبی جماعت کی طرف سے، جو اس وقت تک ایک سیاسی جماعت نہیں تھی، اس نے الیکشن میں حصہ لے لیا۔ الیکشن میں حصہ لے